اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب فرض الخمس، حدیث نمبر 3141، اردو ترجمہ۔ مقتول کے جسم پر جو سامان ہو، کپڑے، ہتھیار وغیرہ، وہ سامان تقسیم میں شریک ہوگا، نہ اس میں سے خمس لیا جائے گا، بلکہ وہ سارا قاتل کو ملے گا، اور امام کو ایسا حکم دینے کا بیان۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یوسف بن محسون نے، ان سے صالح بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف نے، ان سے ان کے باپ نے، اور ان سے صالح کے دادا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی میں میں صف کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے جو دائیں بائیں جانب دیکھا تو میرے دونوں طرف قبیلے انصار کے 2 نوعمر لڑکے تھے۔ میں نے آرزو کی کاش میں ان سے زبردست زیادہ عمر والوں کے بیچ میں ہوتا۔ ایک نے میری طرف اشارہ کیا اور پوچھا، چچا آپ ابو جہل کو بھی پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، لیکن بیٹے تم لوگوں کو اس سے کیا کام ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھے وہ مل گیا تو اس وقت تک میں اس سے جدا نہ ہوں گا جب تک ہم میں سے کوئی جس کی قسمت میں پہلے مرنا ہوگا مر نہ جائے۔ مجھے اس پر بڑی حیرت ہوئی۔ پھر دوسرے نے اشارہ کیا اور وہی باتیں اس نے بھی کہیں۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے ابو جہل دکھائی دیا، جو لوگوں میں کفار کے لشکر میں گھومتا پھر رہا تھا۔ میں نے ان لڑکوں سے کہا کہ جس سے کے متعلق تم لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے وہ سامنے پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دونوں نے اپنی تلواریں سنبھال لیں اور اس پر جھپٹ پڑے اور حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو خبر دی۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم دونوں میں سے کس نے اسے مارا ہے؟ دونوں نوجوانوں نے کہا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ اس لیے آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا اپنی تلواریں تم نے صاف کر لی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے دونوں تلواروں کو دیکھا اور فرمایا کہ تم دونوں ہی نے اسے مارا ہے، اور اس کا سارا سامان معاذ بن عمرو بن جموح کو ملے گا۔ وہ دونوں نوجوان معاذ بن افرا اور معاذ بن عمرو بن جموح تھے۔ محمد نے کہا کہ یوسف نے صالح سے سنا اور ابراہیم نے اپنے باپ سے سنا۔ حدیث نمبر 3142، ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے ابن افلح نے، اور ان سے ابو قتادہ کے غلام ابو محمد نے، اور ان سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ حنین کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ پھر جب ہمارا دشمن سے سامنا ہوا تو ابتدا میں اسلامی لشکر ہارنے لگا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ مشرکین کے لشکر کا ایک شخص ایک مسلمان کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ اس لیے میں فوراً ہی گھوم پڑا اور اس کے پیچھے سے آ کر تلوار اس کی گردن پر ماری۔ اب وہ شخص مجھ پر ٹوٹ پڑا اور مجھے اتنی زور سے اس نے بھینچا کہ میری روح جیسے قبض ہونے کو تھی۔ آخر جب اس کو موت نے آ دبوچا تب کہیں جا کر اس نے مجھے چھوڑا۔ اس کے بعد مجھے عمر بن خطاب ملے تو میں نے ان سے پوچھا کہ مسلمان اب کس حالت میں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو اللہ کا حکم تھا وہی ہوا، لیکن مسلمان ہارنے کے بعد پھر مقابلے پر سنبھل گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جس نے بھی کسی کافر کو قتل کیا ہو اور اس پر وہ گواہ بھی پیش کر دے تو مقتول کا سارا ساز و سامان اسے ہی ملے گا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں بھی کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ میری طرف سے کون گواہی دے گا، لیکن جب میری طرف سے کوئی نہ اٹھا تو میں بیٹھ گیا۔ پھر دوبارہ رسول اللہ نے فرمایا، آج جس نے کسی کافر کو قتل کیا اور اس پر اس کی طرف سے کوئی گواہ بھی ہو
تو مقتول کا سارا سامان اسے ملے گا۔ اس مرتبہ پھر میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میری طرف سے کون گواہی دے گا، اور پھر مجھے بیٹھنا پڑا۔ تیسری مرتبہ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ارشاد دہرایا، اور اس مرتبہ جب میں کھڑا ہوا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دریافت فرمایا، کس چیز کے متعلق کہہ رہے ہو ابو قتادہ؟ میں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا تو ایک صاحب اسود بن خزائی اسلمی نے بتایا کہ ابو قتادہ سچ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور اس مقتول کا سامان میرے پاس محفوظ ہے، اور میرے حق میں انہیں راضی کر دیجئے کہ وہ مقتول کا سامان مجھ سے نہ لیں۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے ایک شیر کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑے، آن صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کریں گے کہ ان کا سامان تمہیں دے دیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر نے سچ کہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان ابو قتادہ کو عطا فرمایا۔ ابو قتادہ نے کہا کہ پھر اس کی زرع بیچ کر میں نے بنی سلمہ میں ایک باغ خرید لیا، اور یہ پہلا مال تھا جو اسلام لانے کے بعد میں نے حاصل کیا تھا۔ حدیث نمبر 3143، اردو ترجمہ۔ تالیف قلوب کے لیے آن صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض کافروں وغیرہ نو مسلموں پر یا پرانے مسلمانوں کو خمس میں سے دینا۔ اس کو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا، کہا ہم سے امام اوزاعی نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے سعید بن مسیب اور عروہ بن زبیر، اس کو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے حکم نے کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ روپے مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا، حکیم، یہ مال دیکھنے میں سرسبز بہت میٹھا اور مزیدار ہے، لیکن جو شخص اسے دل کی بے تمیز کے ساتھ لے اس کے مال میں تو برکت ہوتی ہے، اور جو شخص اسے لالچ اور حرص کے ساتھ لے تو اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو کھائے جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور اوپر کا ہاتھ دینے والا یعنی نیچے کے ہاتھ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے بعد اب میں کسی سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا یہاں تک کہ اس دنیا میں سے چلا جاؤں۔ چنانچہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں دینے کے لیے بلاتے تو لیکن وہ اس میں سے ایک پیسہ بھی لینے سے انکار کر دیتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں انہیں دینے کے لیے بلاتے تو ان سے بھی لینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ مسلمانوں میں انہیں ان کا حق دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے فے کے مال سے ان کا حصہ مقرر کیا ہے، لیکن یہ اسے بھی قبول نہیں کرتے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے کسی سے کوئی چیز نہیں لی۔ حدیث نمبر 3144، ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے نافع نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت کفر میں نے ایک دن کے اعتکاف کی منت مانی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پورا کرنے کا حکم فرمایا۔ نافع نے بیان کیا کہ حنین کے قیدیوں میں سے عمر رضی اللہ عنہ کو 2 باندیاں ملی تھیں تو آپ نے انہیں مکے کے کسی گھر میں رکھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے قیدیوں پر احسان کیا اور سب کو مفت آزاد کر دیا تو گلیوں میں دوڑنے لگے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، عبداللہ دیکھو تو یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر احسان کیا ہے اور حنین کے تمام قیدی مفت آزاد کر دیے گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر جا ان دونوں لڑکیوں کو بھی آزاد کر دے۔ نافع نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جارانہ سے عمرے کا احرام نہیں باندھا۔
اگر آن صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے عمرے کا احرام باندھتے تو عبداللہ بن عمر تعالیٰ کو یہ ضرور معلوم ہوتا۔ اور جریر بن حازم نے جو ایوب سے روایت کی، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر تعالیٰ سے، ان سے یوں ہے کہ دونوں باندیاں جو عمر رضی اللہ عنہ کو ملی تھیں، معمر نے ایوب سے نقل کی ہے، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نظر کا قصہ جو روایت کیا ہے اس میں ایک دن کا لفظ نہیں، ایک دن کا لفظ نہیں ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب فرض الخمس کی حدیث نمبر 3141 سے 3144 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔